ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج آپ کے سامنے انتہائی اہم مسئلہ ذکر کرنا ہے جس کی ہمارے ناظرین کو انتہائی ضرورت پیش آتی ہے، اور پھر یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اندازے سے ان باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارا دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں اندازہ نہیں بلکہ شریعت کا حکم چلتا ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھیں، ثواب بھی کامل پائیں، لیکن سنت کے طریقے کے مطابق پائیں؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم وہ کاملتاً ثواب پائیں جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ادا فرمایا ہے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ سفر میں بھی ہو پھر بھی آپ کی نماز مکمل ہو جائے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ حالت سفر میں ہو اور آپ کو نماز میں تخفیف کی اجازت مل جائے؟ اور اسی طرح کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ گھر میں ہیں آپ کی نماز قضا ہو جائے تو کیسے پڑھنی ہے؟ آپ سفر میں ہیں آپ کی نماز رہ جائے تو کیسے پڑھنی ہے؟ ان تمام طریقوں کے متعلق آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ آئے کہ قضا ہوتی کیا ہے۔ ناظرین، قضا اس نماز کو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بھی نماز اپنے مقررہ وقت پر ادا نہ کی جائے تو اس کو قضا کہتے ہیں۔ مثلا ظہر کی نماز کا وقت ہے، جب یہ نماز کا وقت ختم ہو گیا، اس دوران اگر اس بندے نے اس نماز کو ادا نہیں کیا تو یہ نماز قضا ہو گئی۔ عصر کی نماز کا وقت ہے اور عصر کی نماز وہ نہ پڑھ سکا، سورج غروب ہو چکا ہے، اب عصر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، جب اس کو ادا کرے گا تو قضا کہے گا۔ یہاں پر دو باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، ایک ہے صاحب ترتیب، دوسرا ہے غیر صاحب ترتیب۔ صاحب ترتیب وہ شخص ہے جو مسلسل مستقلاً نمازیں ادا کرتا ہے، جیسے ہم مسلمانوں پر نماز پنجگانہ فرض ہے اور وہ شخص اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے پنجگانہ نمازیں مکمل ادا کرتا ہے، تو یہ صاحب ترتیب شخص ہے۔ اگر بامر شرعی اس کی کوئی نماز رہ گئی تو اس کو ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ادا نماز سے پہلے قضا کو ادا کرے گا۔ مثلا ایک آدمی صاحب ترتیب ہے، فجر کی نماز کے وقت اس کی آنکھ نہیں کھلی، تو جب اس کی آنکھ کھلی سورج طلوع ہو چکا تھا، اب اس کو چاہیے کہ اسی وقت یہ اپنا وضو کرے، وضو کرنے کے بعد نماز فجر قضا ادا کر لے۔ اور اگر ایسا بھی نہ ہو سکا، کسی وجہ سے یہ لیٹ ہو گیا، ظہر کی نماز جب ادا کر رہا ہے، اگر یہ شخص جماعت سے ادا کرنے آیا، وقت اس کے پاس ہے پڑا، تو پھر پہلے یہ فجر کی قضا پڑے گا، اس کے بعد پھر یہ ظہر کی نماز جماعت سے ادا کرے گا۔ اگر جماعت کا وقت ہو چکا ہے، اب آ کر یہ پہلے قضا نہیں پڑے گا، پہلے یہ جماعت میں شامل ہوگا، جماعت سے ادائیگی کے بعد پھر یہ شخص دوبارہ جو ہے اپنی فجر کی قضا کرے گا۔ یہاں یہ بات آپ کے ذہن میں ہو، اگر کسی بندے کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ شخص زوال سے پہلے اگر فجر پڑھے گا تو پھر یہ 2 سنت بھی پڑھے گا اور 2 فرض بھی پڑھے گا۔ اگر زوال کے بعد یعنی ظہر کے وقت اگر وہ ادا کرتا ہے تو پھر یہ 2 فرض پڑھے گا، یا کبھی بھی اس کے بعد ادا کرتا ہے تو پھر یہ 2 فرض ادا کرے گا۔ البتہ صبح جب بیدار ہوا تھا تو اس وقت صبح کی نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا، اب سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد یہ آدمی جب نماز فجر قضا ادا کرے گا تو اس صورت میں اب اس کو 2 سنت کی بھی قضا کرنی ہوگی اور 2 فرض کی بھی قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح ناظرین، آپ قضا کی نیت سماعت فرما لیں۔ نیت قضا کی یہ ہوتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیت کرتا ہوں میں نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا سنت اللہ رب الجلال کی رضا کے لیے۔ فرض چونکہ سنت کی قضا نہیں ہے، لیکن میں نے سنت اس لیے بولا اگر فجر کی نماز کوئی قضا ادا کر رہا ہے تو فرض یا سنت اللہ کی رضا کے لیے وقت نماز قضا، کیونکہ اب اس نماز کا وقت نہیں ہے، قضا ہے، آپ نماز کا نام لیں گے، کہیں گے وقت قضا متفقہ بشیر کی بندگی اللہ تعالیٰ کی
अल्लाहु अकबर। एक तो ये साहिब तरतीब वाला मसला आपको समझ आ गया। दूसरा नाज़रीन, ऐसा शख्स है जो साहिब गैर तरतीब है, यानी वो साहिब तरतीब नहीं है, उस शख्स के लिए हुक्म ये है कि वो शख्स जब उसकी नमाज कज़ा हो जाएगी और वो क्या कहेगा, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो शख्स जो है चूँकि साहिब तरतीब नहीं है, उसकी तरतीब नहीं है, इसलिए अब चूँकि उसको नमाज वो मुस्तकिल पढ़ता नहीं है, कभी पढ़ता है कभी छोड़ देता है। अब इस सूरत में हुक्म यह है कि पहले वो अदा नमाज पढ़ेगा और उसके बाद फिर वो कज़ा पढ़ेगा। ये शरीयत का एक उसूल है। और याद है कि आपने कज़ा सिर्फ सुन्नत की पढ़नी है, और जो है अगर फजर की उस दिन की नमाज हो ज़वाल से पहले पहले, फिर सुन्नत की पढ़नी है। लेकिन अगर वो ज़वाल के बाद है तो फिर आपने फ़र्ज़ पढ़नी है। तमाम नमाजों की फ़र्ज़ की क़रातों की जो है आपको कज़ा करनी होगी और बकिया की कज़ा नहीं है। इसी तरह वितर की भी आपको कज़ा करनी होगी। अगर आप हालत सफ़र में हैं, वहाँ आपकी नमाज कज़ा होती है, तो आप उसी तरतीब से आप कज़ा पढ़ेंगे। यानी आप सफ़र में थे, 2 फ़र्ज़ आपने पढ़ने थे, तो अब आप ज़ाहिर है घर जब पहुँचेंगे तो आप 2 फ़र्ज़ कसर की कज़ा की नीयत करेंगे। इसी तरह नाज़रीन गिरामी, आप नियत करेंगे और फिर उसकी तरतीब ये होगी कि पहली रकअत में सना पढ़ेंगे, फिर अलहम्द पढ़ेंगे, फिर कुरानी सूरत पढ़ेंगे, फिर आप रुकू में चले जाएंगे, फिर इसी तरह दूसरी रकअत में आएंगे, आप दूसरी रकअत में पहले अलहम्द पढ़ेंगे, फिर आप कुरानी सूरत पढ़ेंगे, फिर रुकू में चले जाएंगे। इसी तरह आपने नमाज कज़ा अदा करनी है। याद रहे कि कज़ा और अदा की अदायगी में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि जब आप अदा कर रहे हैं तो अदा की नीयत होती है, जब आप कज़ा कर रहे हैं तो कज़ा की नीयत होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।